بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین، رمضان مبارک کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ رؤیت ہلال کا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم اسی موضوع پہ چند نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے جاننے کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہلال اور رؤیت ہلال کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے روزے اور حج وغیرہ کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، 29 شعبان کو ہی مسلمانوں کو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر 29 شعبان کو چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں گے، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو شعبان 30 دن کا ہوگا، اور اس کے بعد رمضان شروع ہوگا، خواہ چاند نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ یہی کیفیت شوال کے چاند کے سلسلے میں ہوگی، یعنی 29 رمضان کو شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر 29 رمضان کو چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن عید الفطر ہوگی، اور 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آیا تو رمضان 30 دن کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا بند نہ کرو یہاں تک کہ شوال کا چاند دیکھ لو، پھر اگر تم پر بادل چھا جائے تو 30 دن کی تعداد پوری کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 29 شعبان کو مطلع ابر آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر کے روزہ رکھنا شروع کریں گے، اور ایسی صورت میں 30 شعبان کو یہ سوچ کر روزے رکھنا کہ شاید دوسری جگہ چاند ہوا ہو، یوم الشک کا روزہ ہے جو ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم۔ جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی۔ اسی طرح 29 رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو 30 رمضان کو پورا کر کے عید الفطر منائیں گے، گویا کہ روزے کے آغاز و انتہا میں رؤیت ہلال یا 30 دن مکمل ہونے کا اعتبار ہوگا۔ معلوم رہے کہ رؤیت ہلال کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان چاند دیکھے، چنانچہ نابینا اور کمزور نظر والے لوگوں، اسی طرح گھروں میں رہنے والی خواتین وغیرہ کے چاند نہ دیکھنے سے ثبوت ہلال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہ لوگ روزہ رکھیں گے۔ ماہ رمضان کے چاند کے ثبوت کے لیے ایک معتبر مسلمان کی گواہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ نے فرمایا، اے بلال، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا اور اکیلے ہی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے چاند کے ثبوت کے لیے ایک معتبر مسلمان کی گواہی کافی ہے۔ البتہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، یعنی شوال و ذی الحجہ کے چاند کی رؤیت کی ثبوت کے لیے 2 معتبر مسلمان مردوں کی گواہی یا ایک مسلمان مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ حضرت حارث بن حاتب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اعمال حج اور قربانی نہ کریں مگر چاند دیکھ کر، اور اگر چاند نہ دیکھیں اور دو عادل گواہ گواہی دیں تو ان کی شہادت کی بنا پر ارکان حج ادا کریں۔ اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ ایک علاقے کی رؤیت دوسرے تمام علاقوں کے لیے معتبر ہوگی کہ نہیں۔ کچھ علماء کرام اس کے قائل ہیں کہ ایک علاقے کی رؤیت دوسرے تمام علاقوں کے مسلمانوں کے لیے معتبر اور کافی ہوگی،
اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے لیے مطلقاً معتبر نہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو علاقے مطلع کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، یعنی جن علاقوں میں عموماً چاند ایک ہی دن نکلتا ہے، ان میں ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے معتبر ہوگی، اور جن علاقوں کے درمیان بہت دوری ہے جیسے اندلس اور حجاز اور مطالع مختلف ہیں، وہاں ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقے کے لیے معتبر نہیں ہوگی، اور ہی اس مسئلے میں معتدل اور راجح ہے، کیونکہ امام احمد، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک کام کے لیے شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ شام پہنچ کر انہوں نے ان کا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند نکل آیا۔ ہم نے جمعہ کی رات میں چاند دیکھا۔ مہینے کے آخر میں جب میں مدینہ آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چاند کا تذکرہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کب چاند دیکھا ہے؟ میں نے کہا جمعہ کی رات میں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، اور لوگوں نے دیکھا، اور سبوں نے روزہ رکھا، اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مگر ہم لوگوں نے تو سنیچر کی رات میں دیکھا ہے، اس واسطے ہم لوگ برابر روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورا کریں گے یا چاند نظر آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت اور روزہ رکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ حکم دیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف رویت اور اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا۔ اگر دوپہر میں زوال کے بعد چاند نظر آئے تو بالاتفاق یہ اگلی رات کا چاند ہوگا، کیونکہ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ بعض چاند بعض سے بڑا ہوتا ہے، اس واسطے اگر تم دن ہی میں چاند دیکھو تو اس وقت تک روزہ نہ توڑو جب تک کہ 2 آدمی گواہی نہ دیں کہ ہم نے کل چاند دیکھا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل الزوال اور بعد الزوال میں فرق نہیں کیا ہے۔ البتہ امام نخعی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قول کی روایت کی ہے کہ اگر تم زوال سے پہلے چاند دیکھو تو افطار کر دو، اور زوال کے بعد دیکھو تو افطار نہ کرو، مگر یہ روایت منقطع ہے کیونکہ امام نخعی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، اور ابو بکر بن جہم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روایت شباک نے کی ہے اور وہ مجہول ہے، اس واسطے پہلا قول راجح ہے۔ روزہ اور عید کے لیے جنتری اور کیلنڈر کا اعتبار نہیں، بلکہ رویت ہلال یا 30 دن کے مکمل ہونے کا اعتبار ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پڑھ قوم ہیں، ہم حساب کتاب نہیں رکھتے، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ آپ نے انگوٹھے کو موڑ کر گرہ لگا لیا، پھر فرمایا کبھی مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کیلنڈر اور جنتری اور علماء فلکیات کی آراء کے بجائے رویت ہلال یا 30 دن مکمل ہونے کا اعتبار ہوگا۔ بعض لوگوں کے درمیان جو یہ مشہور ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے سورہ فتح 3 بار پڑھنے سے روزے آسانی سے گزر جاتے ہیں، یہ بالکل بے اصل ہے اور کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کے لیے شعبان کی تاریخوں کے شمار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ انہیں 29 شعبان کی تاریخ معلوم رہے اور اس روز شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احصوا ہلال شعبان علی رمضان، رمضان کے روزے کے لیے شعبان کے چاند یعنی تاریخوں کو شمار کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ایام شمار کرنے پر جتنی توجہ فرماتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کے لیے نہیں فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دے کر روزہ رکھتے، اور اگر آپ کے اوپر ابر چھا جاتا تو شعبان کے 30 دن شمار کرتے پھر روزہ رکھتے۔ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار اس کی رویت کا ہے۔ ابو البختری سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عمرہ کے لیے نکلے، جب ہم بطن نخلا میں اترے تو سب نے چاند دیکھنا شروع کیا، بعض نے چاند دیکھ کر کہا یہ 3 دن کا چاند ہے،
اور بعض نے کہا کہ یہ 2 رات کا چاند ہے۔ پھر ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہم لوگوں نے چاند دیکھا، تو کسی نے کہا یہ 3 رات کا ہے، اور بعض نے کہا یہ 2 رات کا ہے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کس رات یہ چاند دیکھا؟ ہم نے کہا کہ فلاں رات کو۔ انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ تعالیٰ نے رویت کے لیے اس کو بڑھا دیا ہے، لہٰذا یہ چاند اسی رات کا ہے جس رات کو تم نے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چاند نکلتے وقت کبھی بڑا اور کبھی چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل اعتبار اس کی رویت کا ہوتا ہے، اور جس دن چاند نظر آئے گا اسی دن کا مانا جائے گا۔ چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ ریڈیو، ٹی وی اور ٹیلی فون کی خبروں کا نامطلقاً اعتبار کریں گے اور نامطلقاً اس کا انکار اور رد کریں گے، بلکہ اس معاملے میں معتبر علماء کرام تحقیق و اطمینان کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اگر شہروں کی سطح پر تمام جماعتوں کے علماء پر مشتمل رویت ہلال کمیٹی ہو تو بہتر ہے۔ یہ لوگ پوری تحقیق اور آپسی مشورے سے فیصلہ کریں، جلد بازی نہ کریں، بلکہ ہر طرف سے خبروں کے آنے کے بعد غور و فکر کر کے فیصلہ کریں۔ اس طرح انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا اور مسلمان ایک ساتھ روزے رکھیں گے اور ایک ساتھ عید منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اختلافات سے بچائے اور رمضان المبارک کی برکتیں عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔